اگلی ہیڈنگ، مدینہ میں سب سے پہلے جمعہ قائم کرنے والا۔ اور ہم نے روایت کی ہے موسیٰ بن عقبہ سے، اس نے شہاب زہری سے یہ کہ مصعب بن عمیر پہلے شخص تھے جنہوں نے مدینہ میں مسلمانوں کے لیے جمعہ قائم کیا، مدینہ میں رسول اللہ کی آمد سے قبل۔ اور ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو حدیث بیان کی عبد الرحمن بن کعب بن مالک نے۔ وہ کہتے ہیں جب میرے والد کی بینائی رک گئی تو میں ان کو لے کر چلتا تھا، تو میں جب ان کو لے کر جمعہ کے لیے نکلتا اور وہ جمعے کی اذان سنتے تو ابو امامہ کے لیے استغفار کرتے، یعنی اسد بن زرارہ کے لیے۔ میں کچھ دیر رک کر ان سے اس استغفار کو سنتا۔ میں نے بھی اس بات کا ذکر چھیڑا تو انہوں نے کہا، اے بیٹے، حضرت اسد پہلے شخص تھے جو نبی کریم کی آمد سے قبل ہمیں جمعہ پڑھاتے تھے، نشیبی زمین پر مقام حرہ بنی بیاضہ میں نقی الخزمات میں۔ میں نے پوچھا کہ اس وقت آپ کتنے لوگ ہوتے تھے؟ انہوں نے بتایا 40 افراد ہوتے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ احتمال ہے کہ یہ ابن شہاب کے قول کے مخالف نہ ہو، گویا کہ مصعب نے ان کو جمعہ پڑھایا ہو بئر معونہ کے مقام پر اسد بن زرارہ سمیت، لہذا کعب نے اس کی نسبت خود اسعد کی طرف کر دی ہو۔ چیپٹر 94، ذکر بیعت عقبہ ثانیہ اور موسم حج میں ان انصار کا رسول اللہ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنا جو اس وقت مدینہ سے آ کر موجود ہوئے تھے، اور رسول اللہ کے دفاع کی بیعت کرنا کہ وہ آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جیسے وہ اپنے نفسوں اور مالوں کی کرتے ہیں۔ ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن محمد مقری اسفرائینی نے ان کو حدیث بیان کی جابر بن عبداللہ انصاری سے، یہ کہ رسول اللہ مکے میں اس لیے رہے کہ آپ موسم حج میں حاجیوں کے ٹھکانوں پر جا جا کر ان کے پیچھے کبھی بازار مجنہ میں، کبھی بازار عکاظ میں، کبھی منی میں ان سے کہتے کہ کون ہے جو مجھے اپنے پاس جگہ دے اور میری مدد کرے تاں آ کہ میں اپنے رب کے پیغامات پہنچاؤں، اس کے بدلے اس کو جنت ملے گی۔ لیکن اس کے باوجود آپ کوئی ایسا انسان نہیں پاتے جو آپ کو جگہ دیتا اور آپ کی مدد کرتا، یہاں تک کہ ایک آدمی اپنے ساتھی کو وہاں سے اٹھا کر دور لے جاتا ہے، خواہ وہ مصر کا ہو یا یمن کا، اور وہ اپنی قوم کے پاس جاتا اور کہتا کہ قریشی جوان سے بچ کر رہنا، وہ کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ حضور ان لوگوں کے سامان میں سواریوں میں گزرتے جاتے اور ان کو اللہ کی طرف دعوت دیتے جاتے، لوگ آپ کی طرف انگلیاں اٹھاتے۔ جابر کہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ نے ہم لوگوں کو یثرب سے بھیجا، ایک ایک آدمی حضور کے پاس جاتا، ان کے ساتھ ایمان لے آتا اور آپ اس کو قرآن پڑھا دیتے۔ وہ آدمی اپنے گھر میں جا کر اسلام کی دعوت چلاتا یہاں تک کہ وہ لوگ مسلمان ہو جاتے۔ اس کے اسلام کی وجہ سے یہاں تک کہ یثرب میں کوئی گھر باقی نہ رہا مگر اس میں مسلمانوں کی ایک جماعت پیدا ہو گئی جو اسلام کو غالب کرنا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے یہاں تک کہ یثرب میں اس کے بعد اللہ نے ہم لوگوں کو اٹھایا، ہم نے باہم مشورہ کیا اور ہم لوگ 70 آدمی اکٹھے ہو گئے۔ ہم نے سوچا کہ ہم کب تک رسول اللہ کو اس حال پر چھوڑیں گے کہ وہ مکے کے پہاڑوں میں پھرتے رہیں اور ڈرتے پھریں، لہٰذا ہم لوگ روانہ ہو کر مکہ پہنچے موسم حج میں۔ رسول اللہ نے ہمیں شعب عقبہ میں ملنے کا وعدہ دیا، ہم لوگ اس میں جمع ہو گئے، ایک ایک دو دو آدمی کر کے، یہاں تک کہ ہم پورے جمع ہو گئے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ کن شرائط پر بیعت کریں؟ اگلی ہیڈنگ ہے بیعت کی شرائط۔ حضور نے فرمایا کہ تم ان شرائط پر بیعت کرو۔ نمبر 1، سمع اور اطاعت کی بیعت، یعنی سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت، خوشی میں بھی اور غمی میں بھی۔ نمبر 2، اور نفقہ پر بیعت کریں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، تنگ دستی میں بھی اور آسودہ حالی میں بھی۔ نمبر 3، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر بیعت کریں، یعنی نیکی اور اچھائی کی تلقین کرتے رہیں گے اور برائی سے، غلط کام سے روکتے رہیں گے۔ نمبر 4، اور یہ کہ اللہ کی بات کرنے میں تاخیر نہیں کریں گے اور اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ نمبر 5، اور اس شرط پر آپ لوگ میری نصرت کریں گے جب میں آپ لوگوں کے پاس آ جاؤں گا یثرب میں، اور میری حفاظت کرو گے ہر اس امر سے جس سے تم اپنی جانوں کی حفاظت کرو گے اور جس سے تم اپنی بیویوں کی اور بیٹیوں کی حفاظت کرو گے، اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت ہوگی۔ حضور کی یہ شرائط سننے کے بعد ہم نے ان شرائط کو دل و جان سے قبول کیا اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے بیعت کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اسعد بن زرارہ نے، جو کہ ہم سب 70 افراد میں سے چھوٹے تھے، میں ان سے بھی چھوٹا تھا، انہوں نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ذرا رک جائیں، اے اہل یثرب، ہم لوگوں نے اپنی سواریوں کے جگر نہیں مارے مگر اس لیے کہ ہم جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔
آج ان کو یہاں سے نکال کر لے جانا، تمام عرب سے ان کو جدا کرنا ہے اور خود بھی تمام عرب سے جدا ہونا ہے اور اپنے معزز لوگوں کو قتل کروانا ہے۔ اگر تمہیں تلواریں کاٹ دیں تو گھبراؤ نہیں، بہرحال تم تو ایسی قوم ہو جو تلواروں کی کاٹ پر صبر کرتے ہو اور اسے برداشت کرتے ہو جب تمہیں تلواریں چھوتی ہیں، اور اپنے اچھے لوگوں کے قتل پر صبر کرتے ہو اگرچہ تمہارے بہترین لوگ قتل بھی ہو جائیں، اور اگرچہ تمہیں پورے عرب والے چھوڑ دیں تو بھی صبر کرو۔ بس اس سب کچھ کا اجر اللہ پر چھوڑ دو اور اسی سے اجر لو، اور اگر تم اپنے نفسوں کا خوف رکھتے تو پھر ان محمد کو یہیں چھوڑ دو، یہ بات تمہارے لیے اللہ کے نزدیک عذر معقول ہوگی، اور اگر بعد میں بے وفائی کرو تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے کہا، اے اسد بن زرارہ، آپ ہاتھ لمبا کریں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ بس اللہ کی قسم، ہم لوگ آج کی بیعت کو نہ تو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کو آئندہ پر ٹال سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کھڑے ہوئے اور بیعت شروع کی، ایک ایک کر کے آپ ہم سے مذکورہ شرائط منواتے جاتے اور اس پر جنت دیتے جاتے، یعنی وعدہ جنت۔ اور ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو جابر بن عبداللہ انصاری سے، اس نے حدیث ذکر کی اسی کے مفہوم میں، ہاں مگر اس نے وسط حدیث میں یہ اضافہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور کے چچا عباس نے پوچھا، اے بھتیجے، میں نہیں جانتا کہ یہ کون لوگ ہیں جو تیرے پاس آئے ہیں، بے شک میں اہل یثرب کو اچھی طرح جانتا ہوں، ہم میں سے ایک دو آدمی ان کے پاس جمع ہو گیا۔ عباس نے جب ہمارے چہروں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہی لوگ ہیں جن کو میں نہیں جانتا، یہ نئے لوگ ہیں۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ، ہم کس چیز پر آپ کے ساتھ بیعت کریں؟ حضور نے وہ باتیں ذکر کیں۔ ہمیں خبر دی عبداللہ حافظ نے ان کو اپنے بھائی عبداللہ سے، اس نے اپنے والد کعب بن مالک سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس حج کے لیے نکلے جس میں ہم نے رسول اللہ کے ساتھ بیعت کی تھی عقبہ میں، اپنی قوم کے مشرکین کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ برہ بن معرور تھے جو ہمارے سردار تھے، یہاں تک کہ جب ہم ظاہر بیدا میں تھے تو انہوں نے کہا کہ اے لوگو، تم لوگ اچھی طرح جان لو کہ میں نے ایک رائے قائم کی ہے، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ تم لوگ اس پر موافقت کرو گے یا نہیں کرو گے۔ ہم لوگوں نے کہا، وہ کیا ہے اے ابو البشر؟ اس نے کہا، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اس عمارت کی طرف نماز پڑھا کروں اور اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے نہ دیکھوں، یعنی کعبے کو۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ایسا نہ کرنا، اللہ کی قسم ہمیں جو بات پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم مشام کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اسی کی طرف ہی منہ کر کے پڑھوں گا۔ چنانچہ جب نماز کا وقت ہوتا تو وہ کعبے کی طرف منہ کر لیتے اور ہم لوگ شام کی طرف متوجہ ہو جاتے، یہاں تک کہ ہم لوگ مکے میں آ گئے۔ مجھ سے برہ نے کہا، اے بھتیجے، ہمیں رسول اللہ کے پاس لے چل، میں حضور سے سوال کروں گا اس بارے میں جو کچھ میں نے اپنے سفر میں کیا، میں اپنے دل میں تمہارے خلاف کر کے کچھ محسوس کرتا ہوں، لہٰذا ہم لوگ نکل آئے حضور سے پوچھنے کے لیے۔ ہم لوگ وادی ابطحہ میں ایک بندے سے ملے، ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں محمد بن عبد المطلب کے بارے میں بتائیں گے؟ اس نے پوچھا، کیا تم ان کو پہچان لو گے اگر تم ان کو دیکھو؟ ہم نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم ہم ان کو نہیں پہچانیں گے کیونکہ ہم نے رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا تم عباس بن عبد المطلب کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا، جی ہاں، کیونکہ ہم اس کو پہچانتے تھے، اس لیے کہ وہ تجارت کے لیے ہمارے ہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ اس آدمی نے بتایا کہ تم جب مسجد میں داخل ہو تو عباس کو دیکھنا، اس کے ساتھ جو ہوگا وہ محمد ہوں گے۔ اگلی ہیڈنگ، برہ بن معرور دربار نبوی میں۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں گئے، ہم نے دیکھا کہ عباس اور رسول اللہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے سلام کیا، اس کے بعد ہم بیٹھ گئے۔ رسول اللہ نے عباس سے پوچھا، ان آدمیوں کو آپ پہچانتے ہیں اے ابو الفضل؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، یہ برہ بن معرور ہے، اپنی قوم کا سردار، اور یہ دوسرا کعب بن مالک ہے۔ اللہ کی قسم میں رسول اللہ کو نہیں بھولا۔ عشائر یعنی کعب بن مالک شاعر۔ برہ نے ان سے کہا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے اس سفر میں ایک رائے قائم کی اور میں نے چاہا کہ آپ سے اس بارے میں پوچھ لوں تاکہ آپ مجھے اس بارے میں بتائیں جو کچھ میں نے سفر میں کیا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ میں نے یہ سوچا کہ میں نماز میں کعبے کو پیٹھ نہ کروں، لہٰذا میں نے اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔ رسول اللہ نے اس سے فرمایا کہ تم قبلے پر ہی تھے اگر آپ منہ کرتے رہتے اسی پر۔ اس نے رسول اللہ کے قبلے کی طرف رجوع کر لیا اور اس کے گھر والے کہتے تھے کہ وہ اسی پر مرے تھے اور ہم ان کو خوب جانتے ہیں، تحقیق وہ رجوع کر چکے تھے قبلہ رسول کی طرف اور انہوں نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی تھی شام کی طرف۔ اس کے بعد ہمیں رسول اللہ نے وعدہ دیا عقبہ کا قیام تشریق کے وقت میں بیعت کے لیے، اور ہم لوگ 70 افراد تھے اور ہمارے ساتھ عبداللہ بن عمرو بن حزام ابو جابر تھے۔
حالانکہ وہ اپنے شرک پر تھے، ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ ہم نے کہا اللہ کی قسم ہم تیرے ساتھ انس اور رغبت رکھتے ہیں، اگر آپ اسی حالت پر مر گئے جس پر ہو تو اسی آگ کا ایندھن ہوگا۔ بے شک اللہ نے ایک رسول بھیج دیا ہے جو اللہ کی عبادت کی بات کرتا ہے، اور تیری قوم کے بہت سے افراد مسلمان ہو چکے ہیں، اور ہمیں رسول اللہ نے بیعت کے لیے وعدہ دے دیا ہے۔ چنانچہ وہ بھی مسلمان ہو گئے، انہوں نے اپنے کپڑے پاک کیے اور بیعت کے لیے ہمارے ساتھ حاضر ہو گئے، لہٰذا وہ بھی نقیب تھے۔ جب وہ رات ہو گئی جس رات کا رسول اللہ کے ہمیں منی میں وعدہ دیا تھا، اول حصے رات میں ہم گئے اپنی قوم کے ساتھ۔ جب لوگ گہری نیند سو گئے تو ہم لوگ قریش سے چھپ کر ایسے کھسک گئے جیسے قطع پرندہ چھپ کر جاتا ہے۔ جب ہم عقبہ میں جمع ہو گئے تو رسول اللہ اور آپ کے چچا عباس ہمارے پاس آ گئے۔ آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا جس کا موجود ہونا وہ پسند کرتے اپنے بھتیجے کے ساتھ، لہٰذا چچا عباس نے پہلے کلام کیا اور کہا۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضور سے پہلے حضور کے چچا عباس کا انصار کے وفد سے بات کرنا۔ اے جماعت خزرج، سوائے اس کے کہ نہیں عرب نام رکھتے تھے اس قبیلے انصار میں سے اوس اور خزرج، بے شک محمد ہم میں سے ہیں اور ایسے مقام پر ہیں جس کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ اپنی قوم سے تحفظ میں ہے اور اپنے شہروں میں، ہم نے اس کو اس کے شایان شان تحفظ فراہم کیا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہمارے اندر اس کا مقام ہے ہماری نظروں میں، مگر اس نے انکار کر دیا ہے، مگر تمہاری طرح انقطاع کو پسند کیا ہے اور تمہاری دعوت کو ترجیح ہے۔ اب اگر تم لوگ دیکھتے ہو کہ تم اس کے ساتھ وہ بات پوری کرو گے جس کی طرف تم نے اسے بلایا ہے، پھر تم ہی اس کے ذمہ دار ہوگے جو تم نے ذمہ داری اپنے اوپر ڈالی ہے، اور اگر تم لوگوں کو اپنے نفس کی طرف سے کسی طرح کے دھوکے اور بے وفائی کا ڈر ہو تو اس کو اس کی قوم کے پاس رہنے دو، یہ اپنی قوم اور اپنے کنبے قبیلے کے تحفظ میں ہیں، اس کو یہاں پر کوئی خطرہ نہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم نے سن لیا ہے، آپ نے جو کچھ بھی کہا ہے، آپ بات شروع کیجئے یا رسول اللہ۔ اب رسول اللہ نے کلام شروع کیا اور آپ نے اللہ کی طرف دعوت دی اور قرآن کی تلاوت کی اور اسلام کی ترغیب دلائی۔ ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ ایمان لا کر آپ کی اجابت کی اور آپ کی تصدیق کی، اور ہم نے ان سے کہا یا رسول اللہ آپ اپنے رب کے لیے اور اپنی ذات کے لیے وعدہ لیجئے اور بیعت لیجئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہاری بیعت لیتا ہوں اس شرط پر کہ تم لوگ میرا تحفظ کرو گے ان تمام چیزوں سے جن سے تم اپنی اولادوں اور اپنی عورتوں کا تحفظ کرتے ہو۔ چنانچہ آپ کو برہ بن معرور نے جواب دیا اور کہا کہ جی ہاں، ہم آپ کو تحفظ اسی طرح فراہم کریں گے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جن چیزوں سے ہماری عورتوں کی حفاظت کی جاتی ہے ہم آپ کی بھی حفاظت کریں گے، آپ ہماری بیعت لے لیں یا رسول اللہ۔ بے شک ہم لوگ اس اللہ کی قسم اہل حرب اور ضرب میں اہل اسلحہ ہیں، پشت در پشت ہم اس کے وارث چلے آ رہے ہیں۔ چونکہ حضور سے بات چیت برہ کر رہے تھے، بیچ میں ابو حیثم نے بات کاٹ کر کہا بے شک رسول اللہ ہمارے درمیان اور دیگر کئی قوموں کے درمیان تعلقات ہیں، ہم انہیں کاٹ دیں گے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غالب کر دے، پھر آپ اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ کر آ جائیں اور ہمیں چھوڑ آئیں۔ رسول اللہ نے فرمایا بلکہ الدم الدم والہدم والہدم، یعنی آپ کا خون میرا خون اور آپ کے خون کو ضائع کرنا میرا خون ضائع کرنا ہے، یعنی پکا معاہدہ ہے، ہم آپ کو پیچھے چھوڑ کر واپس اپنی قوم کے پاس نہیں جائیں گے، میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ سے، میں اس سے صلح کروں گا جس سے تم صلح کرو گے اور میں اس سے جنگ کروں گا جس سے تم جنگ کرو گے۔ اب برہ بن معرور نے کہا یا رسول اللہ آپ ہاتھ دراز کیجئے، ہم بیعت کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تم لوگ اپنے اندر سے 12 نقیب اور ذمہ دار میرے سامنے نکالو۔ انہوں نے 12 آدمی الگ کر دیے، ان نقیبوں کے اسماء گرامی: نمبر 1 بنو نجار کے نقیب اور نگران اسعد بن زرارہ تھے۔ نمبر 2 3 اور بنو سلمہ کے نقیب برہ بن معرور اور عبداللہ بن عمرو بن حرام۔ نمبر 4 5 اور بنو ساعدہ کے نقیب سعد بن عبادہ اور منظر بن عمرو۔ نمبر 6 اور بنو زریق کے نقیب رافع بن مالک بن عجلان۔ نمبر 7 8 اور بنو حارث بن خزرج کے نقیب عبداللہ بن رواحہ اور سعد بن ربی۔ نمبر 9 اور بنی عوف بن خزرج کے نقیب عبادہ بن صامت تھے۔ نمبر 10 11 اور اوس بن عبد الاشہل کے نقیب اسید بن حضیر اور ابو حیثم تھے۔ اور 12 اور بنی عمرو بن عوف کے نقیب سعد بن خیثمہ تھے۔ یہ 12 نقیب تھے، ان میں سے 6 قبیلہ خزرج سے تھے اور 3 قبیلہ اوس کے تھے۔ حضرت برہ بن معرور نے رسول اللہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنا ہاتھ اس پر مار دیا۔ پہلا شخص
بیعت کا آغاز کرنے والا برہ بن معرور تھا۔ اس کے بعد لوگوں نے مسلسل بیعت شروع کی اور شیطان نے دور سے عقبہ پر چیخیں ماری۔ اللہ کی قسم کوئی آواز ہے جس کو میں نے ہرگز نہیں سنا۔ اس نے کہا، اے اہل جباجب، کیا ہے تمہیں مزمم کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں؟ محمد اور تمام صحابی جو ان کے ساتھ ہیں، جو تمہارے ساتھ جنگ کرنے پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ بکواس کرنے والا عقبہ کا عزب ہے، یہ ابن عزیب ہے۔ ابن اسیر نے کہا کہ وہ شیطان تھا، اس کا نام عزب الکعبہ تھا، اور یہ بھی کہا گیا کہ عزب عقبہ چھوٹا مذموم۔ خبردار، اللہ کی قسم میں ضرور فارغ ہوں گا تمہارے لیے، بھاگ جاؤ اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف۔ عباس بن عبادہ بن نزلہ بن سالم کے بھائی نے کہا، یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم صبح ہی صبح اہل مینا پر اپنی تلواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہمیں اس چیز کا حکم نہیں ملا، آپ لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف چلے جاؤ۔ لہٰذا ہم لوگ بیعت اور معاہدوں کی تکمیل کے بعد اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف چلے گئے اور اپنے بستروں پر جا کر لیٹ گئے۔ جب صبح ہوئی تو قریش کے بڑے بڑے لوگ ہمارے پاس آ گئے۔ ان میں حارث بن ہشام جوان مرد بھی تھا، اس کے اوپر 2 نئی نال تھیں۔ وہ ہمارے ٹھکانوں پر آ گئے اور بولے، اے خزرج کی جماعت، ہمیں اطلاع پہنچی ہے کہ تم لوگ ہمارے آدمی محمد کے پاس آئے ہو تاکہ تم اس کو ہمارے بیچ سے نکال کر لے جاؤ گے۔ بے شک بات یہ ہے کہ اللہ کی قسم پورے عرب میں کوئی شخص ہمارے نزدیک اتنا برا اور مغبوض نہیں ہوگا جو جنگ برپا کر دے ہمارے درمیان اور اپنے درمیان تم میں سے۔ تم لوگ جاؤ، وہاں پر ہماری قوم میں سے جو مشرکین ہیں ان کو بھیجو، وہ یہاں آ کر اللہ کی قسم کھائیں کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی ہم ایسا کریں گے۔ جب قریش نے یہ بات کہہ دی تو میں ابو جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ خاموش ہو گئے، میں بھی خاموش تھا۔ جب لوگ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو میں نے ایک کلمہ کہا، گویا میں ان کو بھی شریک کلام کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، ابو جابر، آپ سردار ہیں ہمارے سرداروں میں سے اور بوڑھے ہیں ہمارے بوڑھوں میں سے، کیا اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ اس قریشی جوان کی جوتی لے لیں؟ قبائلی رسم کے مطابق یہ وفاداری نبھانے اور بے وفائی نہ کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ اس جوان نے میری یہ بات سنی تو اس نے اپنی دونوں جوتیاں اتار کر میری طرف پھینک دیں اور کہنے لگا، قسم اللہ کی، تم ضرور ان کو پہننا۔ ابو جابر نے کہا، ٹھہرو ٹھہرو، کیا آپ اس مرد کی حفاظت کریں گے؟ گویا وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم اس کو رسوا کرو یا بے یار و مددگار چھوڑو تو ابھی یہ جوتیاں اس کو واپس کر دو۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں ان کو واپس نہیں کروں گا، بلکہ یہ تو ہمارے لیے نیک فعل ہے۔ اللہ کی قسم میں تو یہ امید کر رہا تھا کہ یہ چھین کر لے لوں اس آدمی سے۔ ابن اسحاق نے کہا ہے کہ مجھے حدیث بیان کی عبداللہ بن ابو بکر نے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ قریش ان لوگوں سے ہٹ کر چلے گئے اور عبداللہ بن ابی کے پاس گئے اور جا کر اس سے پوچھا اور اس سے بات کی۔ اس نے کہا، یہ بہت بڑا معاملہ ہے، میری قوم اتنا بڑا کام مجھ کو چھوڑ کر نہیں کرے گی۔ چنانچہ وہ اس سے بھی ہٹ گئے۔ ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن محمد مقری نے، ان کو ان کے والد نے، ان کو محمد بن اسحاق نے، انہوں نے یہ قصہ ذکر کیا ساتھ اسناد یونس بن بکیر کے، اس نے ابن اسحاق سے اسی مذکورہ مفہوم کے ساتھ۔ اگلی ہیڈنگ ہے، محمد کو دشمنوں کے حوالے کرنا دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو عباس بن عبادہ بن نزلہ بنو سالم کے بھائی نے کہا، اے قبیلہ خزرج کی جماعت، کیا تم جانتے ہو کہ تم لوگ رسول اللہ کے ساتھ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ تم لوگ سرخ اور سیاہ جنگ پر اس سے بیعت کر رہے ہو۔ اگر تم یہ دیکھتے ہو جب تمہارے مال لٹیں گے تو وہ مصیبت ہوگی اور تمہارے اشراف قتل ہوں گے تو تم محمد کو واپس اس کے دشمنوں کے حوالے کر دو گے، تو ابھی سے دیکھ لو، اللہ کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی، اور اگر تم دیکھتے ہو کہ تم اس کو برداشت کر لو گے اور تم نے جو اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے وہ پورا کر لو گے، مالوں پر مصیبت آنے کے باوجود بھی اور اشراف کے قتل کے باوجود بھی، تو یہ اللہ کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہوگی۔ عاصم نے کہا، اللہ کی قسم عباس نے یہ معاملہ اس لیے کہا تھا کہ وہ رسول اللہ کے لیے اس کے ذریعے سے معاہدہ پکا کر دے، اور عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ عباس نے یہ اس لیے کہا تھا تاکہ وہ اس کے ذریعے قوم کے اس امر کو مؤخر کر دے اس رات کو، تاکہ عبداللہ بن ابی ان کے معاملے میں موجود ہو جائے اور وہ معاملہ ان کے لیے زیادہ قوی ہو جائے۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو زیدہ نے، ان کو عامر نے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم چلے، آپ کے ساتھ ان کے چچا عباس بھی تھے، انصار کے 70 آدمیوں کے وفد سے بات کرنے کے لیے عقبہ کے پاس درخت کے نیچے۔ حضور نے جا کر فرمایا، تمہارا متکلم بات کرے لیکن خطاب لمبا نہ کرے۔
بے شک تمہارے اوپر مشرکین نظر کیے ہوئے ہیں، اگر وہ تمہاری اس کیفیت کو دیکھ لیں گے تو تمہیں رسوا اور قتل کر دیں گے۔ پس کہنے والے نے ان میں سے کہا، وہ ابو امامہ اسود بن زرارہ ہی تھے۔ اے محمد، آپ مانگیے اپنے رب کے لیے اور اپنی ذات کے لیے جو چاہیں، اس کے بعد یعنی ہم سے جو آپ وعدہ کروانا چاہتے ہیں ہمیں بتائیں کہ ہمارے لیے کتنا ثواب ہوگا اللہ کے ذمے اور آپ کے ذمے جب ہم وہ کام کریں گے جو آپ ہم سے چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، میں اپنے رب کے لیے تو یہ مانگتا ہوں کہ تم لوگ اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے لیے یہ مانگتا ہوں کہ اپنے اور اپنے اصحاب کے لیے تم لوگ ہمیں جگہ دو، اپنے پاس رکھو اور ہماری مدد کرو، ہماری حفاظت کرو جس سے تم اپنے نفسوں کو بچاتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم جب یہ سب کچھ کریں گے تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے جنت ہوگی۔ ان لوگوں نے کہا، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، یعنی یہ ساری ذمہ داریاں ہم نے آپ کی قبول کر لی ہیں۔ 70 آدمیوں کے ساتھ عقبہ پر درخت کے نیچے۔ ہمیں خبر دی ابو زکریا بن ابو اسحاق مزکی نے، ان کو زکریا بن ابو زیدہ نے عامر سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ انصار کے وفد سے بات کرنے کے لیے رات کے وقت چلے تو ان کے ساتھ عباس بھی تھے جو کہ صاحب رائے آدمی تھے۔ عامر نے حدیث ذکر کی ہے اس کی مثل، اور اس نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے شعبی سے سنا، وہ کہتے تھے نہیں سنا کسی بوڑھے نے نہ کسی جوان نے کوئی خطبہ جو اس سے زیادہ چھوٹا ہو اور اس سے زیادہ بلیغ ہو۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران نے، ان کو ابو مسعود انصاری سے مذکور کی مثل، انہوں نے کہا، اور ابو مسعود عمر میں ان سب سے چھوٹے تھے۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا شعبی سے، وہ کہتے ہیں کہ کسی بوڑھے یا جوان نے اس کی مثل خطبے میں سنا۔ ہمیں خبر دی ابو طاہر محمد بن مہمش فقیہ نے، اس نے اپنے والد عبید بن رفاعہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس شراب کی مشقیں آئیں اور عبادہ بن صامت کے پاس بھی، انہوں نے ان کو پھاڑ دیا اور کہا کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ بیعت کی ہے، سننے کی اور اطاعت کی، خوشی میں اور غمی میں، اور خرچ کرنے کی تنگ دستی میں اور آسانی میں، اور امر بالمعروف کرنے اور نہی عن المنکر کرنے میں، اور اس بات پر کہ ہم اللہ کی بات کہیں گے، اس میں ہمیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت مانے نہیں ہوگی، اور اس بات پر بیعت کی ہے کہ ہم رسول اللہ کی نصرت کریں گے جب وہ یثرب میں ہمارے پاس آئیں گے، اس صورت میں کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے ان چیزوں سے جن سے ہم اپنے نفسوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی بیویوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تھی رسول اللہ کی بیعت، ہم نے ان کے ساتھ انہی شرائط پر بیعت کی تھی۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو عبادہ بن صامت سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ بیعت کی تھی مثل بیعت جنگ کے، سمع اور اطاعت پر، ہمارے عسر اور یسر میں، ہماری خوشی اور ہماری مصیبت میں، اور ہمارے اوپر ترجیحی سلوک کیے جانے کی صورت میں۔ فرمایا تھا کہ اگرچہ تمہارے اوپر ترجیح دی جائے، اگرچہ میری قوم مجھے ملامت کرے اس بات پر، میں نے کہا اللہ کی قسم میں ضرور آپ کو بیان کروں گا جو میں نے اپنے والد سے سنا، وہ مجھے حدیث بیان کرتے تھے، اور اس شرط پر بیعت کی تھی کہ ہم اس معاملے میں کسی ایسے آدمی کے ساتھ نزاع اور جھگڑا نہیں کریں گے، اور یہ بات بیان کرتے تھے مجھے کہ تم حق بات کہنا تم جہاں کہیں ہو، اور یہ کہ ہم اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ابن اسحاق نے کہا مجھے حدیث بیان کی عبداللہ بن ابو بکر نے، یہ کہ رسول اللہ نے اسد بن زرارہ سے کہا تھا آپ اپنی قوم پر ذمہ دار ہیں اس امر کے ساتھ جو کچھ ان میں ہے، اور میں اپنی بقایا قوم پر ذمہ دار ہوں، جیسے حواریین نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر کفالت کی ذمہ داری لی تھی۔ اور ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، ان کو عبداللہ ابو بکر بن حزم نے، یہ کہ رسول اللہ نے ان لوگوں سے کہا تھا تم لوگ میرے پاس اپنے اندر 12 نقیب بھیجو جو اپنی قوم پر ذمہ دار ہوں، جیسے حواریوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے لیے کفالت اور ذمہ داری لی تھی۔ لہٰذا اسعد بن زرارہ نے کہا جو بنو نجار کے ایک فرد تھے، جی ہاں یا رسول اللہ، اور آپ نقیب ہوں گے اپنی قوم پر۔ لہٰذا ان لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ بیعت کی تھی، اور حضور نے ان میں سے 12 نقیب نگران اور ذمہ دار بنائے تھے، اس کے بعد ان کا نام رکھا جیسے گزر چکا ہے معبد بن کعب بن مالک کی روایت میں، اور ان کو خبر دی ابن وہب نے، ان کو مالک نے، وہ کہتے ہیں کہ اسید بن حضیر بھی نقیبوں میں سے ایک تھے، اور انصار سے 12 نقیب تھے، ویسے سب لوگ 70 آدمی تھے۔ مالک کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی انصار کے ایک شیخ نے، یہ کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کو اشارہ کرتے جاتے تھے اس بندے کی طرف جس کو آپ نقیب بناتے تھے۔ مالک کہتے ہیں کہ میں حیران ہوتا تھا کہ ہر قبیلے سے 2 بندے کیسے آ گئے تھے،
اور ایک قبیلے سے ایک آدمی، یہاں تک کہ مجھے حدیث بیان کی اس شیخ نے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی طرف اشارہ کرتے جاتے تھے بیت والے یوم العقبہ میں۔ مجھے مالک نے کہا کہ نقیبوں کی تعداد 12 تھی، 9 خزرج میں سے تھے اور 3 اوس میں سے۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے ان کو اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ نے اپنے چچا موسیٰ بن عقبہ سے۔ اگلی ہیڈنگ ہے انصار سے معاہدے کے وقت حضرت عباس ساتھ تھے۔ اور ہمیں خبر دی ابو الحسین نے ان کو حدیث بیان کی ابو الاسود سے، اس نے عروہ سے، یہ الفاظ اس کی حدیث کے ہیں ابن عتاب سے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر حج کیا اگلے سال انصار میں سے 70 افراد نے، ان میں سے 40 آدمی ان کے بزرگوں میں سے تھے اور 30 ان کے جوانوں میں سے تھے۔ ان میں چھوٹا عقبہ بن عمرو بن صلبہ تھا، وہ ابو مسعود اور جابر بن عبداللہ ان کو ملے عقبہ میں، اور رسول اللہ کے ساتھ عباس بن عبد المطلب تھے جب رسول اللہ نے ان کو خبر دی اس چیز کے بارے میں جس کے ساتھ اللہ نے ان کو خاص کیا تھا نبوت میں سے اور کرامت میں سے۔ رسول اللہ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور یہ کہ وہ حضور کی بیعت کریں، اس بات پر کہ وہ حضور کی حفاظت کریں گے جن چیزوں سے وہ حفاظت کرتے ہیں، اپنے نفسوں کی اور اپنے مالوں کی۔ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اجابت کی اور رسول اللہ کی تصدیق کی، اور انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ اوپر شرط رکھیں اپنے رب کے لیے اور اپنی ذات کے لیے جو کچھ آپ چاہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں شرط رکھتا ہوں اپنے رب کے لیے یہ کہ تم لوگ اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرنا، اور اپنے لیے یہ شرط لگاتا ہوں کہ تم میری حفاظت کرو جن چیزوں سے تم اپنی اور اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو۔ جب ان کے ساتھ ان کے نفس مطمئن ہو گئے شرائط سے، تو عباس بن عبد المطلب نے ان لوگوں سے رسول اللہ کے لیے وعدے لیے وفا کرنے کے لیے، اور حضرت عباس نے رسول اللہ کے اور ان لوگوں کے درمیان ہونے والے عہد اور میثاق کو اہم اور عظیم قرار دیا، اور اس بات کا تذکرہ کیا کہ عبد المطلب کی ماں سلمہ بن عمرو بن زید بن عدی بن نجار تھی، گویا خاندانی نسبت جو ان کو بنو نجار سے تھی اس کو اجاگر کیا کہ میری دادی آپ کے قبیلے بنو نجار سے تھی۔ اس کے بعد عروہ نے حدیث ذکر کی ابو حیثم بن تیہان کی شروع میں بیعت کے بارے میں، اور جو کچھ اس نے کہا تھا اور جو کچھ رسول اللہ نے اس کو جواب میں فرمایا تھا، اسی مفہوم کے ساتھ جو گزر چکا ہے۔ اس کے بعد ان ناموں کو ذکر کیا جنہوں نے حضور کے ساتھ بیعت کی تھی۔ عروہ کہتے ہیں کہ جمیع وہ لوگ جو عقبہ میں حاضر ہوئے تھے اوس اور خزرج سے، وہ 70 مرد اور عورتیں تھیں۔ اور ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو ابن اسحاق سے، وہ کہتے ہیں کہ جمیع افراد جو عقبہ میں حاضر ہوئے تھے اوس اور خزرج سے اور گرد و پیش کے قبائل سے، وہ 70 آدمی تھے اور 2 عورتیں تھیں بنو خزرج سے۔ ان میں ایک عمارہ تھی اور اس کا شوہر اور اس کے 2 بیٹے تھے۔ پس جمیع اصحاب عقبہ 2 عورتوں سمیت 75 نفوس تھے۔ ابن اسحاق نے ان کے نام لیے ہیں، ان کے ناموں کا یہاں پر ذکر کرنا کتاب کی طوالت کا باعث ہوگا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں جب لوگ لیلۃ العقبہ میں بیعت رسول سے فارغ ہو کر چلے گئے اور صبح ہو گئی، قریش نے اس خبر کے بارے میں اور بیعت کے بارے میں تحقیق و تفتیش شروع کی۔ انہوں نے اس کو سچ پایا، لہٰذا وہ لوگ ان بیعت کرنے والے لوگوں کی تلاش میں نکلے، اور انہوں نے سعد بن عبادہ کو پا لیا، اور منذر بن عمرو ان سے چھپ گئے تھے، لہٰذا انہوں نے سعد بن عبادہ کو پکڑ کر ان کے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ دیے تھے رسی کے ساتھ۔ ان کے جسم پر بال کثیر تھے، لہٰذا انہوں نے ان کے بال نوچنے شروع کیے۔ بال نوچتے اور تھپڑ مارتے، گھوسے مارتے، اتنے میں مطعم بن عدی اور حارث بن امیہ آ گئے، اور سعد ان دونوں کو اپنے پاس ٹھہراتے تھے، وہ جب مدینے میں جاتے تھے، لہٰذا ان دونوں نے اسے چھڑایا، یوں ان کی رہائی وجود میں آئی۔ اور اسی اسناد کے ساتھ ابن اسحاق سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی عاصم بن عمر بن قتادہ نے، وہ کہتے ہیں کہ حوا بنت زید بن سکن قیس بن عبد الخطیب کے پاس تھی، اسی طرح کہا ہے وہ ابن الخطیب تھے مدینے میں، اور حوا کی ماں اقرب بنت معاذ بہن تھی سعد بن معاذ کی۔ حوا مسلمان ہو گئی تھی، اس کا اسلام بہت اچھا تھا، جبکہ اس کا شوہر قیس بدستور کفر پر تھا۔ وہ جب آتا تو وہ نماز پڑھ رہی ہوتی تھی، وہ اس کو اذیت دیتا تھا، اور رسول اللہ سے مکے میں کوئی امر پوشیدہ نہیں ہوتا تھا۔ مدینے میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا آپ کو خبر پہنچتی رہتی تھی۔ قیس کہتے ہیں کہ میں مشرکین کی ایک جماعت کے پاس جو حج کرنے گئے تھے، میں مکہ میں گیا، اچانک ایک آدمی نے میرے بارے میں آ کر پوچھا، اس کو میرے بارے میں بتا دیا گیا۔ وہ شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا آپ قیس ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے پوچھا کہ حوا کے
شوہر آپ ہیں؟ میں نے بتایا کہ جی ہاں۔ اس شخص نے کہا کہ تم اپنی عورت پر بیہودہ حرکت کرتے ہو اور اس کے دین پر اس کو اذیت پہنچاتے ہو۔ میں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کرنا، اس کو میرے لیے رہنے دیجیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ قیس جب واپس مدینے میں آیا، اس نے یہ بات اپنی بیوی سے ذکر کی اور بیوی سے کہا کہ تم جانو اور تمہارا دین۔ اللہ کی قسم میں نے نہیں دیکھا اس شخص کو مگر خوبصورت چہرے والا اور خوبصورت شکل و صورت والا۔ اگلی ہیڈنگ بنی سلمہ کے بت کی حالت زار، اور اسی اسناد کے ساتھ مروی ہے ابن اسحاق سے۔ وہ کہتے ہیں کہ معاذ بن عمرو بن جموع بیت العقبہ میں موجود تھے۔ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ بیعت کی تھی عقبہ میں، اور عمر ایک سردار تھے سادات بن سلمہ میں سے۔ انہوں نے اپنے گھر میں ایک لکڑی کا بت بنایا ہوا تھا، اس کو منافع کہتے تھے۔ جب بنی سلمہ کے کچھ نوجوان مسلمان ہو گئے، معاذ بن جبل اور اس کا اپنا بیٹا معاذ بن عمر وغیرہ، وہ رات کو داخل ہوتے تھے عمرو کے بت کے پاس۔ وہ اس کو اٹھا کر بنو سلمہ کے کسی کھڈے میں ڈال کر آ جاتے تھے اوندھا سر کے بل، اور کھڈے میں لوگوں کی غلاظت پڑی ہوتی۔ عمر صبح کو جب اس کی حالت دیکھتا تو اس کو سخت رنج ہوتا۔ وہ کہتا تمہارے لیے ہلاکت ہو، کون ہمارے الہ کے ساتھ آج رات دشمنی کر گیا ہے؟ اس کے بعد صبح کو وہ ان کو تلاش کر کے جب اسے پا لیتا تو اس کو دھو کر پاک صاف کر کے خوشبو لگا کر رکھ دیتا۔ پھر کہتا خبردار، اگر مجھے پتہ چل گیا کہ کس نے یہ بری حرکت کی ہے تو اس کو جلا دوں گا۔ جب شام ہوتی اور عمرو اٹھا کر چلے جاتے تو وہ نوجوان پھر اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے۔ بار بار انہوں نے یہی کیا۔ جب وہ باز نہیں آئے تو اس نے ایک بار ایسا کیا کہ اس کو وہ لے آیا، دھو دھا کر صاف کر کے خوشبو لگا کر اسے کھڑا کیا اور اپنی تلوار اس کے کندھے پر لٹکا دی کہ جب کوئی گستاخی کرنے آئے گا یہ اس کو تلوار کے ساتھ مار دے گا، اور کہنے لگا اللہ کی قسم اب میں دیکھوں گا کہ تم اس کے ساتھ کیا حشر کرو گے اور وہ تمہارا کیا بگاڑے گا۔ اگر اے صنم تیرے اندر کوئی چیز ہے تو تم اس کو روک دینا اور اپنا تحفظ کر لینا، یہ تلوار آپ کے پاس ہے۔ جب شام ہوئی اور عمرو سو گیا، ان نوجوانوں نے اس پر حملہ کیا، اس کی تلوار اتاری کندھے سے اور ایک مرا ہوا کتا لا کر اس کے اوپر لٹکا دیا اور اس کو رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر اس کو اٹھا کر بنو سلمہ کے کھڈوں میں سے کسی گہرے کھڈ میں ڈال دیا جس میں گندگی تھی۔ عمرو نے صبح کی تو صنم نہیں تھا، وہ اس کی تلاش میں جا نکلا۔ جا کر کیا دیکھتا ہے کہ وہ گندگی میں اوندھا پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ مرا ہوا کتا بھی بندھا ہوا ہے۔ اس نے جب اس کی یہ حالت دیکھی اور اس کی قوم کے جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے اسے سمجھایا تو عمرو بن جموع بھی مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنے اسلام کو اچھا کیا۔ عمرو جب مسلمان ہو گئے تو وہ کہتے تھے، اور اس کو جب اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی تو وہ اپنے صنم کو اس طرح ذکر کرتے تھے، یہ اشعار کہے تھے۔ ترجمہ: اللہ کی قسم اگر تو مشکل کشا حاجت روا ہوتا تو کتے کے ساتھ بندھا ہوا نہ پڑا ہوتا کنویں کے اندر۔ افسوس ہے تیرے اوپر کہ تو مشکل کشا ہو کر یوں ذلت کے ساتھ پچھاڑا ہوا پڑا ہے۔ اب ہماری سوچ کی غلطی اور حماقت ہماری سمجھ میں آ گئی ہے۔ تمام تعریفیں اور شکر اس اللہ کے لیے جو انعامات اور احسانات کا مالک ہے، جو سب کچھ دینے والا ہے اور عطا کنندہ ہے۔ وہی تو ہے جس نے مجھے نجات دے دی ہے قبر کے اندھیرے میں پڑے ہونے سے پہلے۔ احمد مرسل کے ذریعے جو ہدایت دینے والا نبی ہے، امین ہے۔